وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی ابھی آئی. ندیم بھائی میں آپ کا فون کٹ گیا تھا بات میں اچھے سے. تو میرا سوال یہی تھا کہ آپ کسی بھی حدیث کی کتاب سے بتائیں گے کہ مسلمانوں کے لیے یزید نے ہمدردی کی. ٹھیک. دوسری یہ پہلا سوال ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے اس نے بڑی ہمدردی کی. مسلمانوں پر آپ نے لگائی ہے کہ حدیث کی کتاب سے ہی دکھائیں گے تو یہ آپ کی شرط ہے نا, ہم کیوں مانیں؟ بات ایسی ہے کہ آپ تو تاریخی بات کو کہتے ہیں کہ جھوٹی باتیں ہیں. نہیں کون بول رہے بات؟ ابھی تو ابو بھائی بولے کہ تاریخ کی باتیں ہمیں نہیں معلوم. تاریخ کی باتیں سب جھوٹی نہیں ہوتی نا. اچھا تاریخ کی باتوں میں تحقیق کیا ہے؟ تاریخ الکبیر امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب اسماء و رجال کی ایسی کتاب جس کے تعلق سے ان کے والد نے, ان کے استاد نے کہا تھا کہ بادشاہ سلامت آپ کو جادو نہ دکھاؤں. تو تاریخ کی پہلی کتاب تاریخ الکبیر لکھنے والے امام بخاری ہے, تو اس میں سب جھوٹ ہے کیا؟ نہیں میرا تاریخ میں جو روایتیں آتی ہیں وہ تحقیق کی محتاج ہے. سب باتیں آنکھ بند کر کے نہیں لی جائے گی. چلیے ٹھیک, آنکھ بند کر کے چھوڑو, دوستاری بھی نہیں جائے گی کہ یہ سب یہ غلط ہے. چلیے ٹھیک. تو میں آپ سے کہتا ہوں کسی بھی محدث ہو, سمجھ رہے نہیں, جو تاریخ جیسے ابن خلدون جیسے لوگ ہیں, سمجھ رہے نہیں, ان لوگوں کی کتابوں سے جو مطلب ہمارے نزدیک, آپ کے نزدیک, جو آپ کے بزرگ ہمارے بزرگ جس کی بات آپ کے نزدیک میں نے بتایا تو آپ کیا معتبر نہیں ہے تاریخ تبری؟ تو صفحہ نمبر مانگ رہا ہوں تو نمبر بھی بولے کہ بتا دیا نا میں نے. پہلے تاریخ تبری پہ تو بولے کہ معتبر ہے کہ نہیں. بے شک معتبر ہے. ہاں البدایہ و نہایہ میں انہوں نے امام ابن کثیر میں تو لکھا ہے کہ امیر المومنین یزید. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھیج دیں گے تاکہ پوری اتنی باتیں نا, ہم نے کیا بتایا تھے شروع میں جو تمہید بانے تھے کہ اس میں اتنی پھیلی ہوئی باتیں تھی نا کہ ممکن نہیں تھا ایک ہی بات میں جمع ہو جائے. اس لیے ہم نے کتاب ہی شائع کر دی, یزید بن معاویہ پر الزامات کا تحقیق کی جائے گا. 1000 پیج کی تقریباً کتاب ہے, آپ لے لیجئے, ہر بات ملے گی آپ کو اس سے. وہ بھائی صاحب ابو عبارت کے ساتھ, حوالے کے ساتھ آپ کے سارے شکوے شکایت دور ہو جائیں گے. نہیں, ابو بھائی نے کہا کہ آپ کی بڑی پکڑ ہے اس پر, تحقیق پر, یزید کے بارے میں. تو میں نے تو آپ کو بتایا کتاب لے لیجیے, آپ کا مسئلہ ہی حل ہو جائے نا. آپ تحقیق سے بتا دیں گے تو ہم مان لیں گے نا بھائی. تحقیق کر دیجیے نا. ارے بھائی تحقیق کتاب ہے نا, کتاب سے بہتر کوئی چیز ہے کہ میں بولوں, اس سے بہتر ہے نا کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو. نہیں کیا ہے کہ اب کیا ہے نا کہ ہم کالج کے اسٹوڈینٹ ہیں, اتنا سمے نہیں ملتا ہے کہ ہم مطلب اتنا زیادہ پڑھ سکے. تو پھر میں نے نہیں بہانے مت کریے. یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, اللہ تعالیٰ نے کا فرمان ہے, زبان پہ جو بات ہے دل میں نہیں ہے, دل میں جو ہے زبان پہ نہیں. ایسا مت کریے بھائی. اتنے بڑے تو آپ پرائم منسٹر تو ہونے کا آپ کو ٹائم ہی نہیں ہو. اچھا چلیے, آدمی پرائم منسٹر بن جاتا ہے کیا؟ کتاب کا نام کیا تھا؟ یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے الزامات کا تحقیقی جائزہ. اچھا, یزید بن معاویہ رضی اللہ. اگر آپ کو گھر بیٹھے چاہیے تو آپ مجھے ایڈریس میسج کیجیے, میں آپ کو پوسٹ کر دے رہا ہوں, آپ کے گھر پہنچ جائے گی. میں نے ہی شائع کی ہوں کتاب. اچھا, کس نے لکھی ہے اس کتاب کو؟ کفایت اللہ ثناب علی حافظ اللہ, آج کے دور کے بہت بڑے عالم انڈیا کے مفتی ہیں. اچھا چلیے, یہ بات تو بعد میں بات ہوں گی. اور جو باتیں ہو رہی دیکھیں, ہم بات کرتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, ہماری فطری باتیں یہ ہو گئی ہیں, اور آپ کی بھی باتیں فطری ہو گئی کہ ہم بھی ریکارڈ کر لیتے آپ کی باتیں, اور آپ بھی ریکارڈ کر لیتے. تو جو بھی ہم بات کریں ایک دم مطلب ٹھہر کے سوچ سمجھ کر کے باتیں کریں, ٹھیک نہیں, تاکہ الٹی باتیں نہ ہو جائیں, ٹھیک نہیں. تو میں ایک بات تو ہو گئی کہ آپ نے کہا نا کہ حدیث کی کتاب, میں تو سب سے پہلے آپ ایک بھی حدیث کی کتاب لکھ لیجئے ایک دم فائنلی لکھ لیجیے. آپ کسی بھی حدیث کی کتاب سے آپ یہ نہیں دکھا پائیں گے جہاں بھی یزید کا ذکر آیا کہ یزید اچھا شخص تھا, یزید نمازی تھا, روزے دار تھا, فاسق نہیں تھا, لوگوں کو ظلم نہیں کرتا تھا. لکھ لیجیے, یہ ایک دم چیلنج, سمجھ رہے ہیں, کہ کسی بھی حدیث کی کتاب سے آپ یہ نہیں ثابت کر پائیں گے. دوسری بات یہ اس سے کیا ثابت ہوگا کہ ظاہر سی بات ہے, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا ثابت ہوگا, میں کیا بولوں. اچھا, تو مجھے وہ تابعی کے بارے میں بھی کوئی حدیث بتا دیجئے حدیث کی کتاب سے, جن کی حدیثیں ہو. کیا نام تھا, ایک بہت مشہور تابعی ہے نا جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی. کس تابعی کے بارے میں؟ ایک تابعی تھے نا, کیا نام تو بتائیں گے تب نہ کچھ بات ہوں گی. یاد نہیں آ رہا. یہی دقت ہے, سمجھ رہے نا دن بھائی, کہ تھوڑا اگر مدرسے میں دال روٹی کھا لیے رہتے نہیں
تو آپ کو اپنے گھر کا بھی علم ہوتا, سمجھ رہے نہیں؟ تو مجھے لگتا بھول ہے جانے سے مدرسے کا کیا لینا, تو مدرسے والے بھولتے نہیں کیا؟ چلے ہاں وہ میں نے بس یہی آپ کی بھلائی کے لیے بول دیا بھائی. آپ نہیں, بھلائی نہیں ہے, بھڑاس ہے. آپ بھڑاس کو بھلائی بولتے ہیں, آپ کا مذہب ہی تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں نبی کے تعلق سے کہ ہم آپ نے آپ کو جو بھلا دیا ہے. اچھا چلیے آپ چھوڑیے, میں یہ بات ہو گئی, آپ سمجھ گئے ہوں گے میرے کہنے کا مطلب. آپ کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا لیں گے, فرضی اصول ہے, فرضی اصول آپ ہم نے مت تھوپیے. مجھے معلوم ہے نہیں کہ فرضی ہیں, جب یہ نیٹ پہ جائیں گے لوگ سنیں گے تو سمجھ جائیں گے. ہاں یہ فرضی ہے بھائی, سمجھ رہے نہیں, یہ گروپ میں بھی جائیں گے اور نیٹ میں بھی جائیں گے تو ارے بھائی یہ فرضی ہے. یہ آپ کے گروپ میں آنے سے وہ حقیقی نہیں بن جائیں گے, فرضی رہیں گے. کوئی بات نہیں ہے, لوگ خود سمجھ لیں گے, سمجھ رہیں گے کہ فرضی ہے کہ کیا ہے. نہیں آپ سمجھیے پہلے سب سے, آپ لوگوں کو مت سمجھائیے. آپ کے عمل کا جواب آپ کو دینا ہے, اور آپ میرے سے بات کر رہے لوگ نہیں, سمجھ رہے ہیں؟ جی تو باتوں سے نہیں, باتوں کی دکان نہیں بننے کا. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس چیز جو دین کی بات میں جھگڑا کرے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نہیں کہ تو یہ اصول آپ نے لائے کدھر سے؟ مطلب آپ کے کوئی امام نے بات بتائی ہو, یا شیعوں نے آپ کو سکھا دیے, یا شیطان نے وسوسہ ڈالا آپ کو؟ یہ جو آپ نے بتایا کہ کسی حدیث کی کتاب میں معلوم, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو پکا کافر کہا. معلوم کیسے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے. بھائی پھینک چھاپ کم کیا کرو نا یار, ذرا کیا بولے, لمبی کم پھینکا کرو یار. اگر میں آپ کو دے دیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یزید کو کافر کہا تو بات نہیں, مطلب آپ روایت صحیح دو گے کہ ایسی جھوٹی روایت اٹھا کے دے دو گے؟ میں ان کی کتابوں سے دے دوں گا, ٹھیک نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے نا, صحیح روایت ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے نا, نہیں تو جھوٹی روایت تو ہم بھی دے دیں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی امت کے قاتل ہے, تو کیا آپ مان لو گے؟ ٹھیک نہیں, بالکل نہیں مانیں گے حضرت. تم نہیں مانیں گے بھائی, ابھی تو روایت تو آپ بول رہے ہو تو امام شافعی نے یہ کہا, میں تو ابن عباس میں کہہ رہا ہوں, وہ تو صحابی ہے, یہ تو امام ہے. چلیے ٹھیک, ایک بات ہو گئی. میں آپ کو اگر ان کی کتابوں سے دے دیا تو کیا آپ مانیں گے؟ کن کی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ہے ہی نہیں نا. امام ابن کثیر نے کیا کہا, یزید کی مذمت میں جتنی باتیں گڑی گئی ہے سب شیعوں کی ہے, وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتی جب تحقیق کر کے محققین نے بتا دیا تو. امام شافعی نے بھی بنا تحقیق کے لکھ دیا. چلو ٹھیک ہے, آپ نے عبداللہ بن مبارک کی بات, وہ حضرت جس کی حضرت صحابی کی بات کری نہیں, کہ آپ وہ عبارت پیش کر پائیں گے کہ حضرت علی امت کے قاتل ہے؟ ہاں وہ تو ہماری کتاب میں دی ہوئی ہے. تو ٹھیک, اس کا اسکین بھیج دیں گے آپ, یا کتاب لے لیجیے نا بھائی, وہ سب بھیج دیں گے. ڈیوٹی پہ تھوڑی ہے آپ کی کہ یہ بھیج دیجیے وہ بھیج دیجیے. چلیے ہم تو بتا سکتے ہیں, بس اتنے مکلف ہیں آپ کے. آپ نے اگر ڈیوٹی پہ رکھی, ہم کو پگار دے رہا ہے کیا کہ یہ بھیجیے وہ بھیجیے اور ہم بھیجتے رہیں گے؟ نہیں, آپ دین کی خدمت گار ہیں. ہاں تو کتاب شائع کر دی ہے دین کی خدمت کے لیے. آپ ہی کا تو اصول بتایا ہوگا کہ جو بھی بات کرو دلیل مانگو. ہاں تو کتاب بھائی شائع کر دی ہے نا, اتنی پکا دلیل, اور کیا چاہیے آپ کی کتاب ہی؟ آپ کے ساتھ منہ زبانی جمع خرچ تھوڑی بول رہے ہیں ہم. اچھا چلیے ٹھیک. دوسری بات یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ عراقیوں نے قتل کیا حضرت امام حسین کا, تو ابن زیاد کو کیا بولتے یزید نے معزول کیوں نہیں کر دیا؟ تو انہوں نے کیا, وہ تو عراقی تھا ہی نہیں نا, انہوں نے کیا نہیں, اس لیے کیوں معزول کرے گا زبردستی؟ عراقی نہیں تھا, اس کی سرپرست امام حسین کی گردن ابن زیاد کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ نہیں؟ ہاں تو اور کیا بولتے ہیں کہ اگر وہ کیا بولتے ہیں ابن زیاد اس میں ملوث نہیں ہے, تو عمرو بن سعد جیسا شخص کوفہ میں کربلا میں رہ کر کے حسین پر زیادتی کرتا رہ گیا, اس کو کیوں نہیں نیستنابود کر دیا اب ابن زیاد نے؟ نہیں, پہلی بات تو آپ ایک ساتھ 3-4 باتیں خلط ملط کر دی. گردن پیش کی گئی تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ گردن پیش کی گئی, صرف یہی نہیں, حضرت ایک صحابی تھے کوفہ میں, ان نے کہا کہ قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے ان لبوں کو حضور کو چومتے ہوئے, اور تم وہ ظالم شخص ہو جس نے حسین کی لبوں پر چھری ماری ہے. یہ تو ایسی کوئی حدیث ہی نہیں ہے. حدیث نہیں ہے تو کتابوں میں آیا نہیں, کتاب پیش کرنے ایسی بھی کوئی روایت نہیں. آپ نے کہاں پڑھ لی ہے؟ آپ کون سے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں؟ میں آپ کو پیش کر دوں. آپ کون سے مدرسے سے پڑھے؟ مدرسے کے آپ کو پیش کرنی ہے تاریخی باتیں. ابھی کوئی مدرسے سے آپ پڑھے ہیں کہ نہیں؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں. الحمدللہ ہم حافظ قرآن ہے اور عالمیت کر رہے ہیں. جی عربی آپ کو آتی ہے شاید, وہ جس نے بھی آپ کو ترجمہ کیا نا غلط کیا ہے. اچھا عربی سیکھیے پہلے. ابھی میں نے آپ کو بخاری کی روایت ہے.
کس کی روایت ہے؟ وہ روایت بخاری کی ہے. اچھا تو وہ ترجمہ نہیں ترجمانی ہے. اچھا چلیے ٹھیک ہے. بخاری سے میں زیادہ حجت نہیں کروں گا. یہ بات اور اس میں چھڑی مارا نہیں تھا, چھڑی سے اشارہ کیا تھا. کیا اشارہ کیا تھا؟ حضرت حسین کے سر کی طرف. کیا اشارہ کیا تھا کہ یہ مقدس سر ہے؟ ہاں مقدس کا لفظ آپ دکھائیں گے اس حدیث میں؟ ہاں پڑھیے, اس میں حضرت انس نے بھی بہت تعریف کی ہے. ارے بھیا چلو ٹھیک سمجھ گئے ہم تمہاری علم. تمہارا کوئی عالم ہو اس کا نمبر دے دو بھائی, تم ہم اس سے تھوڑا باتیں کر لیں. بھائی بھڑاس مت نکالو, ابھی تمہاری عربی کے واندے پڑے ہیں, تم کو یہی نہیں معلوم اشارہ کرنا اور مارنے کا فرق. ہاں میں معلوم ہے کہ اشارہ کرنا جتنے بھی جاہل ہے نہیں سمجھ رہے نہیں, اسی لیے ہم تمہارے عالم کی بات کر رہے ہیں. نہیں تو ایسا اچھا آپ مجھے عربی میں لفظ دکھا دیجیے کہ چھڑی مارنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں. وہ چھوڑو نہیں, تو کسی عالم کا نمبر دے دو بس بات ختم. ارے آپ تو حافظ قرآن ہے, عربی کے ماہر ہے, تو بتائیے نا سر عربی میں چھڑی مارنے کو کیا کہتے ہیں. وہ چھوڑو نا, تم اتنا بتا, کسی عالم کا نمبر ہے تو دے دو بھائی. تو بات ختم کرو. جو عالم سے آپ نمبر لے رہے ہو نا, وہ عالم صاحب کی کتاب پڑھو نا, انہوں نے وہ حدیث کی تفصیل کی ہے نا. تمہاری باتوں سے پتا چل گیا کہ تمہارا کچھ بھی ہو جائے, ابھی کچھ دنیا کا شبد لانے کو بولا تو تم نہیں لا سکے. ہم جو کتاب بتا رہے ہیں وہ کتاب میں عالم صاحب نے یہ حدیث کا معنی بتائے ہیں کہ یہ معنی نہیں ہے, یہ غلط معنی ہے, یہ ترجمانی ہے, ترجمہ نہیں ہے. عالم صاحب نے کتاب لے لیجیے نا, آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے. اچھا چلو اس بات کو تم مانتے ہو. بات بتائیے کہ وہ کتاب آپ کے پاس ہے اور آپ وہ قبول نہیں کر رہے. کون کتاب؟ یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے میرے پاس, ہے ہی نہیں. میں نے آپ لے لیجیے تو آپ کے جتنے اشکالات ہیں انشاءاللہ سب رفع ہو جائیں گے. نہیں بات ایسی میں کہ افسر صاحب نے کہا بڑے جانکار ہے, بڑی تحقیق ہے ان کی, تو میں نے سوچا لاؤ تھوڑی گفتگو تو آپ کو بتا تو دیا کہ اتنی غلطیاں آپ کی بتا دیا, تو اب اس پر بھی آپ نہیں مانے تو کیا کر سکتے, فرشتوں کو دیکھ کے بھی نہیں مانیں گے آپ. نہیں بات ایسی میں کہ ہم نے جو سوال کیا نا, آپ نے ایک بھی جواب نہیں دیا. نہیں آپ اس کو کہتے غلط مان لیتے. اگر یہ آپ نے جتنے جھوٹ بولے میں آپ کو جھوٹ پکڑ دے جا رہا ہوں. ٹھیک کوئی بات نہیں, آپ پکڑتے. ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے کہ چھڑی ماری, بلکہ چھڑی سے اشارہ کیا بخاری کی وہ روایت ہے. اب آپ نے اس کو غلط مانا, مفہوم سمجھ گیا, تو آپ کی غلطی ہے, ماننا چاہیے, اپنی غلطی پر نادم ہونا چاہیے. تو ضد میں آ جا رہا ہے, ضدیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. چھڑی سے اشارہ کر کے کیا کہا کہ یہ بہت مقدس سر ہے. ہاں تو ابھی میں کہوں گا آپ کو وہ شبد مقدس شبد ہے تو آپ راہ فرار اختیار کریں گے. چلیے میں آپ کو کہتا ہوں راہ فرار اختیار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں تو ایسا تھا, انس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی تعریف کی ہے. کیا ابن زیاد کی؟ حضرت حسین کے سر کی. اگر وہ چھڑی مارا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ پکڑتے نا. کیا کرتے ہو حضرت انس؟ مجبوری کچھ نہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کر لیا جب غلاف کعبہ جلا, مدینہ جب نہیں پہلے ایک بات بتائیے آپ, اب حضرت انس سے بھی لب لگائیں گے. مجبوری کائی کی مجبوری تھی؟ کیا بولے؟ حضرت انس کو کائی کی مجبوری تھی؟ مجبوری ہے ٹھیک ہے, کیا کریں گے, قتل گردن مار دی جائیں گی. آج ہمارے یزید سے تو بول سکتے تھے نا, گردن کیوں مار دی جائے گی, یا گردن کیوں مار دی جائے گی. ارے تم نے ایک دم رحم و کرم کیا حسین کے ساتھ. نہیں وہ تو انہوں نے کیے ہی نہیں نا, ان کو زبردستی کیوں لپیٹ رہے تم. اگر گردن مار دی جاتی تو حضرت حسین کی بیوی کی گردن کیوں نہیں مارے, حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کی گردن کیوں نہیں مارے, ان کو کیوں چھوڑ دیا. یزید کا مقصد پورا ہو گیا تھا نا, حسین نے نہیں, یہ تو حضرت حسین کے سسر کا مقصد پورا ہو گیا تھا. حضرت حسین کے سسر کا مقصد پورا ہو گیا. کیونکہ حضرت حسین کی جو بیوی تھی وہ کون تھی آپ کو معلوم ہے؟ یہ ایران کے بادشاہ یزدراج کی بیٹی تھی. جب حضرت عمر نے ایران فتح کیا تھا تو وہ مال غنیمت میں آئی تھی, تو حضرت عمر نے انہیں حضرت حسین کو ہدیہ دیا تھا, تو حضرت حسین نے ان سے نکاح کیے تھے. تو اب اپنی بیٹی کو تو کوئی نہیں مارے گا نا. اب ایران فتح کرنے میں حضرت حسین تو ساتھ میں تھے نا حضرت عمر کے, تو یزدراج کہاں گیا ایران چھوڑ کے جب بھاگا, اس کی کہانی تو آپ لوگوں نے ایک دم چھپا ہی دی ہے. اچھا ہم لوگوں نے چھپا دیا. وہ تو یزدراج اپنی بیٹی کو کیوں مارے گا, وہ تو دشمنوں کو قتل کرے گا نا جنہوں نے ملک چھینا ہے. پوری امت مسلمہ جس بات سے اتفاق کرتی ہے نہیں کہ یزید لعنتی شخص ہے, یہ کوئی اتفاق ہی نہیں ہے, یہ تو زبردستی کا اتفاق بنا دی ہے پوری امت. اچھا چلو یار یہ تو آپ لوگ کہیں پر بھی اجماع نقل کر دیتے جو اجماع ہوتا ہے وہ مانتے ہی نہیں.
حافظ ابن حجر بول رہے ہیں کہ یزید اللشکر کا امیر ہے جس کے بارے میں مغفرت کی بشارت ہے، اور اجماع نقل کر رہا ہوں، نہیں مان رہے ہو، اور اب پوری امت کا اتفاق بھی ہو گیا۔ اچھا سنیے نا، دنیا کا شبد ایک شبد آپ سنیے نا سنیے نا ایک بات یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ جنتی ہے، ہاں اچھا تو اجماع ایسی جگہ ہو جاتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ اچھا یہ بات ہے نہیں، اچھا تو کیا بولتے ہیں کہ یہ فرما دیا تو خالی سے ہو گیا کہ جیسے کہا کہ جس نے اللہ پڑھ لیا جنت میں داخل ہو گیا۔ کیا بولے آپ نے؟ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہاں اس جنت میں داخل ہو گیا، سمجھے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ کچھ بھی کرتا رہے، زنا کرے، بدکاری نہیں، یہاں پر بھی آپ نے اصل میں ایک بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اچھا بول ایک ہوتا ہے عمل کے اوپر بشارت دینا، اور ایک ہوتا ہے شخصیت پر، علاقے پر۔ تو جہاں پر علاقے شخصیت کی بات کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ بدر کے جو صحابہ اکرام ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کہہ دیا تو اب وہ کوئی بھی گناہ کر لے وہ جنتی ہے۔ اچھا ان پر اعتراض کرنا گویا اللہ تعالیٰ کے علم پر اعتراض کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم یہ بعد میں کیا کرے گا، نعوذ باللہ۔ اور اعمال کا بشارت وہ اعمال کے اوپر ہے۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ بدر یہ بدر کی جو بشارت ہے نا، قسطنطنیہ والی جو بشارت ہے، یہ سیم کیٹیگری کی ہے۔ یہ اعمال کی بشارت کو اس پہ قیاس مت کرو۔ آپ نے کہا نا یہ مثال دی نا، تو میں نے کہا کہ یزید یقیناً ظالم شخص ہے۔ میں کہتا ہوں بدر کے صحابی میں سے ایک ایسے صحابی دکھاؤ جس نے گناہ عظیم کیا ہو۔ بس گناہ عظیم آپ کی نظر میں ہوتا کیا ہے؟ زنا کرنا، چوری کرنا، بدکاری کرنا، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، جھوٹ بولنا۔ جب مدینہ پر حملہ ہو رہا تھا جی، اور وہ جو خط پکڑایا گیا تھا، جو وحی کے ذریعے قرآن میں جس کا ذکر آیا کہ وہ عورت کے بالوں کے اندر وہ خط چھپایا کے لے جا رہی تھی، تو خط کس کا تھا؟ اچھا کس صحابی کا؟ تو چلیے وہ بدری صحابی تھے۔ حضرت عمر نے بولے اللہ کے نبی آپ حکم دیں میں اس کو ابھی قتل کر دیتا ہوں۔ اچھا تو اللہ کے نبی نے کہا یہ بدری صحابی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیا عمر تم کیا ایسا بولتے ہو؟ اچھا کاہے کو ایسا بولتے تھے؟ آپ کی زبان تھوڑی الگ رہی۔ کہاں سے ہیں آپ؟ میں ایم پی برہانپور سے۔ برہانپور سے ہیں؟ ایم پی برہانپور۔ اچھا ایم پی برہانپور، چلیے ٹھیک۔ تو یہ مطلب کہ آپ کی نظر میں اس شخص نے گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ حضرت عمر کیا ہلکے پھلکے گناہ پر قتل کا اجازت مانگیں گے؟ اچھا چلیے ٹھیک، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے تو آپ سمجھے نا، ایک ہوتی ہے علاقے کی بشارت، وہ اللہ رب العالمین کا علم ہے۔ بدر کے صحابی، عشرہ مبشرہ، قسطنطنیہ، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے، جو اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ بدر کے صحابی کے تعلق سے، عشرہ مبشرہ کے تعلق سے، قسطنطنیہ کے تعلق سے، تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ معجزے تو ایمان لانا ضروری ہے، اگر اس پہ ایمان نہیں لائے تو نبی کو ایمان لانا نہیں ہوتا، آدمی کا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ بات سب آپ ہمیں مت سکھائے، الحمدللہ۔ اب یاد رکھیے گا، معجزے کا انکار کرو گے نا تو نبی پر ایمان ہی نہیں رہے گا۔ روٹی کھا رہے ہیں، سمجھ رہے نہیں، آپ فکر مت کرے اس کی، میں نہیں کر رہا، شاید آپ کو سمجھ میں آ گئی بات آپ کی غلطی کی سمجھ رہے بول کے جو اعمالوں کے تعلق سے ہے اس کو اس چیز پر قیاس کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے اور یہ منافقت ہے۔ اچھا یہ بات بہت بڑی غلطی آپ کی ہے، یہ اجتہادی غلطیوں میں سے بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ کتنے بھی غلط کہہ دینا۔ نہ میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بولو کہ وہ علم اللہ تعالیٰ کا ہے جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں۔ امت مسلمہ کو مشرک قرار دیے، سمجھ رہے نہیں؟ پوری امت مسلمہ کو کیا بات پوری امت سے۔ چلیے یہ بات میں بعد میں بولتا ہوں، پہلے ایک بات بتا دیں، بس ایک سوال ہے کہ یہ آپ تو مانتے ہیں کہ یزید کے دور میں آقا حضرت حسین کی شہادت ہوئی؟ ہاں تو اچھا ٹھیک۔ تو یزید یقینی طور پر پاورفل تھا، تو یزید کے حسین کے کتنے قاتلوں کو یزید نے سزا دی؟ اس دور میں کوئی سوال تو بتائے کہ حضرت یزید سے کسی نے سوال کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں پوچھ رہا بھائی، جب یہ سوال اس دور میں آئے گی تو سزا کائی کو دیں گے؟ سنیے میں کہتا ہوں کہ پوری کتب حدیث اٹھا لے، ایک حدیث میں آپ دکھا کے کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
रहमतुल्लाह अलैह, बस बात खत्म। आपने कहा ना ये इल्जामी सवाल का इल्जामी जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह इल्जामी सवाल और सवाल भी हमें आते और जवाब भी आते। नहीं, तो पहले ये जो सवाल आपने किए हो ये चालाकी भरा कि यजीद ने सजा क्यों नहीं दिया, तो कातिल तो बताओ कि उस दौर में किसी ने मुतालबा किया हो यजीद से। कौन करेगा? जो करेगा उसकी गर्दन जाएंगी। ये तो कैसी बात हो गई। अरे मालूम है हमें कैसी। अच्छा आप कहते नहीं, आपने कहा नहीं भाई ये बात बताओ, कयासी बात हो गई ना ये तो, जबकि हजरत अली से तो मुतालबा किया गया था कि हजरत उस्मान की कातिल आपकी हुकूमत में है, हमारे हवाले करो। हजरत आयशा करने वाली सवाल, हजरत माविया करने वाली। अच्छा तो आप क्या बोलते हैं उन कातिलों का पता नहीं चला, ठीक नहीं, इस वजह से उनने कत्ल नहीं किया। आपको बेहतर मालूम होगा। नहीं तो किसी को मालूम ही नहीं था ना। इमाम असाकिर या किसी एक इमाम ने तो कहा कि हजरत हुसैन को किसने शहीद किया आज तक पता नहीं चला। किसी को पता नहीं चला, किसी को पता नहीं, कोई आया ही नहीं सामने कि मैंने कत्ल किया था हुसैन का। कौन मरेगा आज के? अलबत्ता शियाओं की किताब में लिखा है, शिया इकरार करते हैं कि अहले बैत को हमने कत्ल किया, हम गद्दार हैं, हम बागी है, इसलिए हम मातम करते हैं। तो वही ना मैं कहता हूँ कि वो शिया से हमारा कोई मतलब नहीं, हमारे लिए बात वो नहीं है, लेकिन कोई शख्स है ही नहीं तो आपने फर्जी सवाल क्यों बना के लिया? फर्जी सवाल, फर्जी बातें करने वाले मुसलमान होते हैं। कह रहा हूँ कि क्या बोलते हैं कि यजीद ने किसी शख्स को तहकीक, ये चलिए छोड़िए, आपसे मैंने सवाल। अच्छा एक बात बताओ, हजरत हुसैन के ताल्लुक से सुने ना, मैंने कहा कि आपने कहा कि किसी ये दिखा दो कि क्या बोलते हैं कि कौन किसने मुतालबा किया। मैं कहता हूँ कि ये दिखा दीजिए आपने किस शख्स ने मुतालबा, छोड़ दीजिए उनके बाद के कई जमाने तक। अरे मुहद्दिसीन की कोई किताब उठा ले जिसमें हो कि यजीद रज़ी अल्लाह ताला, बस बात खत्म है। सवाल है ये अब जितनी सवाल हो जाए तुम्हारे खिलाफ सब फर्जी बातें है ना, ये आप फर्जी बातें ना क्या करें, तो जवाब दो ना, बात खत्म है। नहीं तो फर्जी बातों का जवाब अहले सुन्नत देते ही ना। अरे तो तुम रहमतुल्लाह अलैह बोलते नहीं उन्हें? हाँ तो बोलते। तो फिर एक भी दिखाओ ना कि एक भी मुहद्दिस जिसने कहा इमाम अंबल ने उनको रहमतुल्लाह अलैह बोला। किताब का नाम बताओ। इमाम अंबल की मसाइल इमाम अंबल पढ़ो 3 दिन वफात से पहले, जो उनके बेटे ने मसला नकल किया है। किताब का नाम है मसाइल इमाम अहमद बिन हम्बल। हाँ चलो ठीक है। आपकी वफात के 3 दिन पहले ही आपने तौबा की, रुजू किया, अमीरुल मोमिनीन, अपने जमाने मोमिनीन, जमाने खैरुल कुरून का मोमिन कहा, उनके लिए दुआ की। अच्छा ठीक, मैंने रहमत की दुआ की उनके लिए, रहमतुल्लाह अलैह कहा। चल ठीक, ये बात कही नहीं, सफा नंबर भी बता देते तो मेहरबानी हो जाती। और वो किताब में हमने सब दिए है ना भाई, मालूम था। आप किताब पढ़ेंगे ना तो आपके 99% मसले हल हो जाएंगे, पर 1% जो दिल में भरा हुआ है ना वो दूर, वो अल्लाह ताला के हाथ में हिदायत देना, हमें मालूम है। अच्छा चलिए ये सारी बातें तो हो गई। मैं एक बात कह रहा था तो भूल भी गया उस बात में। क्या बोल रहा था, याद है क्या आपको? पहले बीच में जो बोल रहा था किसके बाद में बोलता हूँ। नहीं आप तो टॉपिक चेंज कर देते हैं ना, जब फंसते हैं कि देखिए मेरी बात गलत साबित हो रही है तो पता नहीं कितनी बातें करते हैं। अच्छा ये बात मुकम्मल हो गई ना, मुझे मालूम है कि जब ये ऑडियो जाएंगी तो लोग समझ जाएंगे नहीं कि कौन फंसा कौन। हाफिज ने तो यजीद को 6ठा खलीफा बताया इस्लाम का। किसने? हाफिज इब्न हजर ने। अच्छा चलो, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, सही मुस्लिम की रिवायत है, मेरी उम्मत में 12 खलीफा होंगे, सबके सब कुरैश होंगे, उनके ज़माने में इस्लाम गालिब रहेगा। अच्छा तो ये 12 खलीफाओं में से 6ठा खलीफा तो इब्न तैमिया हाफिज इब्न हजर ने यजीद को बताया। क्या बोलते हैं कि यजीद के ज़माने में खाने काबा के, तुम इसको भी बोलेगा ये भी बेकार बात है, खाने काबा के गिलाफ जला ये भी बेकार। हाँ तो उसमें यजीद का क्या कसूर है? जो अपने मतलब का सब सच है। नहीं भाई, अरे तारीखों में आता है कि अपने जो सिफीन के मोहरके में 90,000 लोग मारे गए। चलो बात खत्म करो, इल्जाम के हजरत अली पे डाल दोगे आप? चलो छोड़ो बात खत्म करो। यहाँ तो हजरत अली मोहरके में मौजूद थे ना। मैं कहता हूँ कि क्या बोलते हैं कि हजारों लोग क्या बोलते हैं जंगों में शहीद हुए, जिस जंग में हुजूर क्या बोलते हैं जलवा करते और हजारों मुजाहिदीन इस्लाम शहीद है, क्या अल्लाह ने उसको कत्ल करवा दिया? नहीं तो आप ही का उसूल है ना, हमारा तो है ही नहीं ना भाई। वही ना मैं पूछ रहा, अल्लाह ने कत्ल, अरे क्या बेवकूफी वाला सवाल है। आपने एक उसूल बना के लाए तो आप पे पलट आया तो आप बातें बना रहे हो, खुद आप नहीं समझ रहे हो। मुझे मालूम है, नहीं इल्जामी सवाल का इल्जाम। एक चीज समझ लो आप, शिया मजहब में से अगर ये निकाल दिया जाए करबला तो क्या बचेगा बताओ? मैं जी शिया से कुछ मतलब नहीं है। तो आप तो शिया मजहब को ही तकवीत दे रहे हो ना ये सब बातें करके।
مجھے کچھ ارے حسین مولا حسین ہمارے ہیں، یہ تو شیعہ بولتے ہیں نا. ارے شیعہ سے ہمیں کچھ مطلب نہیں ہے. کیا بولتے ہیں نصارہ. کون سی روایت ہے مولا حسین؟ ایک روایت بتائیے. مولا حسین بول دیا تو کیا ہو گیا؟ نہیں یہ روایت کوئی بتائیے نا، کہاں سے لایا آپ نے مولا حسین؟ اگر مولا حسین بول دیا تو تم ایک روایت بتاؤ. دیکھیے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں کیا اس کو عمل مردود ہے. آپ کچھ بھی بولیں گے تو حدود بن جائے گا، مردود رہے گا نا. چلو سنو بات کرتے ہیں کہ مدرسے بنانا کیا ہے، مسجدوں پہ گنبد بنانا کیا ہے؟ وہ ضرورت ہے، احسان ہے، ضرورت ہے. ہاں اب آئی بات. کیا آئی بات؟ مدرسے بنانا ثواب ہے نہیں؟ مدرسہ بنانا تو ثواب ہی ہے نا، وہ تو تعلیم درسگاہ ہے نا. بس حضور ثابت کرو کہ حضور نے مدرسے بنائے. جس کے حال حضور نے تو مدرسہ تعلیم ہی دی نا، اور مدرسہ تو خود مسجد نبی میں لگتا تھا. مطلب شکل بدل گئی ہے نا. ہاں شکل بدلی نا، ہے تو مدرسہ ہی نا وہ. تمہارے نزدیک تو کیا تم تو آج کل کا کیا نیٹ پہ ملنے والے قرآن کا انکار کر دو گے کیا کہ نیٹ پہ قرآن ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم کو تو کتابی شکل میں شکل بدلنے سے تو اس کو حکم بدل جاتا کیا؟ نہیں پگلا گئے ہو یزید کے بغض میں، کیا منافق بن جاؤ گے؟ کہاں سوال کھڑے کر رہے آپ بھائی؟ اتنے مت بنو کہ اپنے ہاتھ سے ایمان ہاتھ سے نکل جائے. یزید یقیناً برا. دیکھو یزید کے چکر میں شیعوں نے اپنی آخرت برباد کی، آپ مت کرو. مجھے پوری امت مسلمہ، میں تمہیں کہتا نہیں کہ تم وہاں. میں نے اسی لیے کہا کہ شیعہ کے مذہب میں سے اگر کربلا نکال دیں گے تو دھڑام سے گر پڑے گا، کچھ بچے گا ہی نہیں، اور آپ اسی کو چھوڑ دے رہے ہو. میں تمہیں کہہ رہا ہوں پوری امت مسلمہ میں تم دکھاؤ کہ یزید کو کس نے تمہاری جماعت سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا. کس نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ رحمۃ اللہ علیہ کہا نا، رحمت اللہ علیہ نے کہا. چلو میں وہی رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، امام غزالی نے کہا کہ یزید کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا مستحب ہے. چلو ان کے کتاب کا بھی نام بتا دو. وہ بھی دیا ہم نے کتاب میں، بہت بڑا فتوا ہے، اس کو پڑھ لو گے تمہاری طبیعت ہری ہو جائے گی. ارے بول کتاب کا نام بتاؤ. نہیں ارے فتاوا دیکھو نا ان کی امام غزالی کے فتوے کی کتاب. امام غزالی نے کب فتوے کی کتاب لکھی؟ بولو بھائی کتاب دیکھو آپ کی کتاب میں دیا حوالہ پڑھیے. آپ نام بتاؤ. نہیں کتاب کا نام بتاؤ. نہیں اب یار ہاتھ میں لے کے نہیں گھوم رہے نا، یاد نہیں ہو. کتاب کا نام حوالہ چھوڑو، نہیں کتاب کا نام بتا دو نا بھائی. ہاں تو ہماری کتاب میں دیکھو نا بھائی، ہم نے بتا تو دیا آپ کو. تم نے یہ کتاب پڑھی ہوگی تب نا بات کر رہی ہے. ہاں کتاب میں پڑھ کے تو بول رہا ہوں میں آپ کو. تو کتاب کا نام بھی بھول گئے تم؟ ہاں بھول گیا نا، انسان ہے بھول جاتا آدمی. چلو ٹھیک بھائی. چل اچھا چلو ایک پڑے گی نہیں کبھی قرآن میں؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جو چاہے بلا دے گا. کیا بولے؟ اللہ ماشاء اللہ والی آیت پڑے گی سورہ اعلیٰ میں. سورہ کون سا سورہ میں؟ سورہ اعلیٰ. سورہ اعلیٰ اللہ ماشاء اللہ. ہاں اس سے پہلے تم نے سورہ الانعام میں نہیں پڑھا ماشاء اللہ کیا؟ ارے تو یہاں پر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا چلو چھوڑو یہ بات ختم کرو. اللہ نے جو کہا بے شک سچ کہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ مزاروں کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بات کریں گے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، بعد میں فون کریے. کافی لمبی گفتگو ہو گئی، مزاروں کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. ابھی عزیز کے مسئلے میں تھی، لوگوں کی اصلاح ہوگی ہے نا. اور کیا بولتے ہیں کہ کسی عالم کا نمبر دے دیتے آپ مہربانی. عالم لوگ فون پہ بات نہیں کر رہے. اچھا وہ صرف حجرے میں. تمہارے جرجیز کو تو بڑی دعوتیں مل رہی، لیکن کبھی تمہارے فاروق خان رضوی سے بات کرا دو نا، اگر وہ حجرے میں نہیں رہتے تو فون پہ. نہیں تم ہم سے بات کر لو نا، کافی تمہارے. تو یہی تو بول رہا ہوں بھائی، یہ اصول تم بناتے ہو پھر خود ہی پھنس جاتے ہو. ہم تم سے تم نے بنایا نا کہ عالم کو فون پہ کرنا چاہیے. تمہارے عالم کون سا کرتے ذرا بات کراؤ ہماری. فون میں بات کری ہے اور تم نے آڈیو سنی نہیں ان کی؟ نہیں تو ہم سے کراؤ نا. بات کری کے مطلب ایک بار بات کر کے فون رکھ دیتے. جیسے ہم بات کرتے ہیں فون پہ تو ہم سب سے بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے عالم نہیں کرتے تو کسی سے نہیں کرتے. اچھا تمہارا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کالج میں کالج کری ہے تم نے؟ نہیں کالج میں پڑھے میں. مطلب کالج بھی نہیں کری، مدرسہ بھی نہیں کری، مولانا بن گئے تم؟ نہیں تو شرط ہے کیا کہ کالج یا مدرسے جاؤ تو علم آتا نہیں تو نہیں آتا. اگر سارے گھر میں رہ کر ارے شیخ البانی اتنے بڑے محدث کہلائے، دوسرے حافظ ابن حجر کہلائے، وہ کون سے مدرسے گئے تھے؟ چلو چھوڑو بات ختم کرو، ہم سمجھ گئے. آپ کو نہیں معلوم نا بھائی، یہ سب فرضی اصول آپ کو شیعوں نے سکھا دیے. شک والی بات ہے، منافقت ہے اسے.
ہمارے نزدیک شیعہ پکا کافر ہے، بس بات کا تو بھائی شیعہ پکا کافر ہو، اسی کا مذہب اپنائے ہوئے ہو تو پھر آپ کدھر رہے ہو؟ کتابیں مانگی ہم نے جتنی کتابیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، جو جس قوم کی مشاہدت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا۔ اچھا ابھی ساری باتیں شیعہ کرتے ہیں تو تمہارا ذاکر نائک جو ٹائی پہنتا ہے وہ الیاس شراف الدین جو ٹائی پہنتا کیا ہو گئے کیا؟ پہلے آپ اپنی بات پہلے ان کی چھوڑی، پہلے آپ اپنی مان لیجیے کہ آپ شیعوں کے مذہب والی باتیں کر رہے ہیں، مذہب والی کر رہے ہیں، تو آپ ہو اس میں سے پوری سنو، تم بات کرو مساویت کی پوری، آپ مجھے یہ ثابت کر دیں کہ یہ شیعوں کی پہناوا ہے اور شیعوں نے ایجاد کیا ہے۔ کون ٹائی پہننا عیسائیوں نے، عیسائیوں یہ بھی ثابت کرے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ ٹھیک ٹھیک چلو ٹھیک، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ تو مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ٹائی، ہاں ٹائی، چلو تم ثابت کر دو، ٹھیک نہیں؟ ہم کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ آپ نے دعویٰ کیا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ ہمیں ماننا ہے کہ ان نے، آپ کے ماننے سے کچھ نہیں ہوگا نا، آپ کسی کو اپنی بیوی مان لو گے تو تھوڑی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا بھائی تکبندی مت کرو، دین میں تکبندی نہیں چلتی، دلیل چلتی ہے۔ کتنا بڑا تو آما کرے سب کے اوپر، جتنی تکبندی تھی ان کا سب کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ابھی ٹائم ہے، انشاءاللہ پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنو بات کہاں رہے بھائی، سن لو 1-2 منٹ۔ ہیلو ہیلو، ارے محترم ندیم بھائی،